اسلام آباد میں سیمینار سے ڈاکٹر عارف علوی عالمی یوم خواتین کے حوالے سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ Platform for action, Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women and the Sustainable Development Goals. پھر ہمارے اپنے کمٹمنٹس ہیں پاکستان کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باہر سے ایمبیسڈرز آئے ہیں اور ان کو اندازہ ہوگا، اور میں ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم باہر والوں کے لیے بالکل نہیں کر رہے، تو ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب وہ تنقیدی انداز سے کوئی آتا ہے تو مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے اندر لیڈرشپ، لیٹ می ریمائنڈ یو، بی بی خدیجہ جو تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، تو وہ شی واز اے بزنس وومن، تو لہٰذا کوئی رکاوٹ پاکستان جو اسلامی ریاست ہے اس میں امکانی نہیں کہ بزنس وومن کے لیے کوئی رکاوٹ ہو۔ لہٰذا صرف یہی نہیں کہ کاروبار کرنے کوئی عورت جائے تو اس کی رکاوٹ ہو، بلکہ یہ کہ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے پاکستان کے اندر کہ عورت کے لیے پبلک سپیسز سیف کی جائیں۔ دیکھیں، بچپن سے یہ کیفیت شروع ہوتی ہے کہ ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ بچیاں جا رہی ہیں باہر، خدا نخواستہ کوئی بات ہو نہ جائے۔ اس کے اندر معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ میں ان قوانین کا ذکر کر دوں جو پاکستان کے اندر اس سلسلے میں بنائے گئے، اور پھر میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ قوانین کی ضرورت اور معاشرے کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ ایک تو نیشنل کمٹمنٹس ان پلیس کے اندر نیشنل پالیسی فار ڈیولپمنٹ اینڈ امپاورمنٹ آف وومن ہے، نیشنل ایکشن پلان آن ہیومن رائٹس ہے، دا لیڈر از سٹنگ ہیئر، جینڈر ایکوالٹی پالیسی فریم ورکس اینڈ وومنز امپاورمنٹ پیکیجز ہیں، انکلوڈنگ ڈیجیٹل امپاورمنٹ، انکلوڈنگ فائنینشیل امپاورمنٹ ان ایوری تھنگ، ہر چیز کے اندر۔ بہت اسٹرانگ لیجسلیٹو فریم ورک ہے جس کے اندر کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹس ہیں، آفینسز کو روکا جائے آن دا پریٹیکسٹ آف آنر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب سی کیفیت ہے معاشرے کے اندر کہ سارے آنر کا بوجھ جو ہے صرف عورت کے اوپر ہو۔ اچھا، ریپ کے حوالے سے قوانین، آنر کلنگ، ایسڈ کرائم پریونشن، جو معاشرے کی خرابیاں ہیں ان کے خلاف مخصوص قوانین بنائے گئے ہیں۔ وومنس پراپرٹی رائٹس انفورسمنٹ ایکٹ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی چیز ہے کہ جس دنیا ہمیں جو نصیحت کرتی ہے، وہاں دنیا کے اندر 1920 تک تقریباً قوانین عورت کی انہیریٹنس کے نہیں تھے، بلکہ عورت کو پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، مرد کی اس کی کمائی، مرد کی اس کی انہیریٹنس کچھ نہیں، صرف لڑکوں کو انہیریٹنس جاتی تھی۔ اور اسلام اس طریقہ کار کو 1400 سال پہلے اس نے ٹوٹلی بدل دیا۔ ہم جس ہندوستان کے اندر یونائٹڈ انڈیا میں رہتے تھے، وہاں بھی عورت ایکسپلائٹیٹو قوانین تھے، اور میں سمجھتا ہوں جو دو قومی نظریہ ہے اس کے اندر بھی اس کی بڑی اہمیت تھی کہ عورت کی عزت کا اور مقام ملے۔ تو وومنس پراپرٹی رائٹس امینڈمنٹ جو ہے، جس کے اندر ایک محتسب ہے اور عورتوں کی، جہاں پر یہ بات کہی جا سکتی ہے، میں اس کا پرچار نہیں ہو رہا، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں یہ فورمز ایسی ہیں جس کے تھرو ہم پرچار کر سکتے ہیں اس بات کا کہ دیکھو یہ قانون موجود ہے، ایک راستہ موجود ہے جس کے ذریعے اگر وراثت نہیں ملی ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ میں نے ایک انڈائریکٹ سروے کیا پارلیمنٹیرین خواتین کا، اور میں فگر نہیں دوں گا، شرمندگی کی بات ہے کہ وہ بھی بہت ساری یہ کہتی ہیں کہ جی رائٹس ہمیں ملے نہیں، پراپرٹی نہیں ملی۔ تو کتنا ہوگا؟ اور جتنی یہاں بیٹھی ہیں اس میں میں ہاتھ بھی نہیں اٹھواؤں گا، کیونکہ کئی ہاتھ اٹھ جائیں گے اس بات کر کے آپ کو وراثت نہیں ملی۔ تو لہٰذا جب اتنا بلیٹنٹ بات ہو رہی ہو قرآن اور سنت کے خلاف، تو اس پاکستان کے اندر کون کسی کو روک سکتا ہے کہ یہ قانون پوری طرح سے امپلیمنٹ نہ ہو؟ اس قانون کی ایک اور خوبصورتی ہے، وہ یہ خوبصورتی ہے کہ عورتوں کے لیے اسپیسیفک یہ بات ہے کہ اگر آپ کی جائیداد پر، آپ کے مکان پر، آپ کے اپارٹمنٹ پر کوئی ناجائز قبضہ ہے تو آپ قبضہ بھی خالی کرا سکتی ہیں عورتوں کے لیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیریٹڈ جائیداد ہو آپ کی، یہ کوئی بھی جائیداد جو آپ نے خریدی بھی ہو اور اس پر کوئی قابض ہو، تو یہ ہراسمنٹ کی جو امبڈس پرسن ہے وہ اس کو خالی کرا سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑا ڈائنمک قانون ہے، اور میں اس کی ہر لیول پر، ہر پلیٹ فارم پر پبلسٹی بھی کر رہا ہوں تاکہ آگہی ہو۔ اسی طرح سے جو ہراسمنٹ کی محتسب ہے اس کے پاس ہراسمنٹ کے کیسز بھی کم آتے ہیں۔ عورتیں گھبراتی ہیں، گھبراتی اس بات سے کہ مزید بدنامی ہوگی، گھبراتی اس بات سے کہ کون اس بات کو لے کر آئے۔ آپ نے دیکھا کتنا پریشر کیسز کے اندر پڑتا ہے
یعنی جہاں وہ اسلام آباد کا ایک انسیڈنٹ ہے، ڈاکٹر مزاری، آپ پیچھے پڑی رہیے گا، خدا کے واسطے اس کو مت چھوڑیے گا، جس کے اندر ایک لڑکا اور لڑکی کی ویڈیوز بنا کر ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ تو اتنا تکلیف دہ کیفیت ہے علی محمد خان صاحب، اتنی تکلیف دہ کیفیت ہے کہ کوئی معاشرے کو، کسی معاشرے کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ کیسے ہوگا۔ تو یہ میرے اور آپ کے قانون، پاکستان کے قانون، اسلامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور منہ پر ایک تھپڑ ہے کہ تم قانون بنا لو اینڈ وی ول، سب کے سامنے ہم اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے۔ اس کی اسلام کے اندر تو بڑی سخت سزائیں ہیں، یعنی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں جہاں سخت سزائیں ہیں اس کے اندر زنا کی سزا جو ہے وہ اس بات پر زیادہ ہے، فقہا کی کہتے ہیں کہ اس بات پر ہے کہ 4 لوگوں نے دیکھا تو اس کا مطلب پبلک ڈس آبزرونس آف لا تھا، یہ پبلکلی اس لا کو، قانون کو وائلیٹ کیا گیا۔ تو لہٰذا اس مد کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کا پبلک سپیسز بڑھنی چاہیے، ٹریول کریں، سفر کریں، گاڑیاں چلائیں، موٹر سائیکل چلائیں، سب کچھ چلائیں۔ جیسے تاریخ کے اندر عورت اونٹ پر بیٹھ کر اونٹ کو لیڈ کر لیتی تھی، تو گاڑی چلانے میں کیا فرق پڑتا ہے، اٹس دا سیم تھنگ۔ تو گاڑیاں چلائیں، مگر معاشرہ ان کو پروٹیکٹ کرے، معاشرہ ان کو آزاد چھوڑے۔ یہ نہیں ہو کہ مینار پاکستان پر کوئی عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اور لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہوں، اور پھر یہ کہیں کہ جی حکومت کہاں تھی۔ حکومت بعد از حادثہ آتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے تو حکومت قانون کے ذریعے پھر اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور جوڈیشری اس کے اندر، ہم جوڈیشری سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس کے اندر سختی برتی جائے اور جلدی فیصلے کیے جائیں۔ جتنا طول پکڑتی ہے یہ بات، وٹنسز رہتے نہیں، یعنی یہی جو کپل اسلام آباد کا جس کا واقعہ ہوا، اگر اس کا 10 15 20 دن میں فیصلہ ہو جاتا تو ہو جاتا۔ یہ جو تاریخیں پڑھتی رہتی ہیں کہ آؤ اور وٹنسز لاؤ اور پھر وضاحت کرو اور یہ کرو، تو سال بھر کے اندر سب بھاگ جاتے ہیں، کون آتا ہے؟ میری ایک گاڑی مجھ سے چھینی گئی، تو مجھے ایک میرا دوست تھا فوجی، اس نے کہا کہ تم خود جب تک روکو گے نہیں، کراچی والوں تم یہ سب زیادتیاں برداشت کرتے ہو، خود کیوں نہیں روکتے؟ تو جب میری گاڑی چھیننے کی کوشش کی گئی تو میں نے کہا کہ یہی وقت آ گیا ہے آج اس کا مقابلہ کرنے کا۔ تو وہ میں دروازہ بند کر رہا تھا تو بند نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا تو ایک ہاتھ تھا جو دروازہ بند ہونے نہیں دے رہا تھا، اس میں بندوق تھی، تو میں نے جناب ہاتھ پکڑ لیا کہ میں بندوق، اور مجھے میرے دوست نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی بندوق کے ساتھ ہو تو سب سے سیف کیفیت یہ ہے جب بالکل تمہارے قریب ہو۔ 5 فٹ دوری بڑی خطرناک ہے کیونکہ خراب نشانہ بھی لگ جائے گا، 10 فٹ دوری کے وقت بھاگ بھی سکتے ہو کیونکہ پھر نشانے کی بات آ جاتی ہے نا۔ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر میں یوں یہ دروازہ بند نہیں ہوا تھا تو میں کھڑا ہو گیا اور ہاتھ پکڑ لیا بھرے بازار کے اندر، کراچی میں نرسری پر۔ اور اس نے کہا کہ گاڑی دو، میں کہا کیوں دوں؟ اس نے کہا جان سے مار دیں گے۔ میں کہا کیسے مار دو گے؟ اور جناب ایک مقابلہ چل رہا ہے، وہ ہاتھ اس کا میں پکڑے ہوئے ہوں۔ اچھا، پھر مجھے اندازہ نہیں تھا، دوسری طرف سے اس کا ساتھی بیٹھا گاڑی میں، اس نے زور سے میری قمیض کو کھینچا کہ میرا سر ٹکرایا چھت پر اور میں گاڑی میں بیٹھ۔ خیر، میں اس کی طوالت میں نہیں جاؤں گا، مگر میں جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ بھرے بازار میں پھر انہوں نے مجھے جا کر کہیں مار کر پھینک دیا، جان سے نہیں مارا تو یہاں موجود ہوں، مگر مار کر پھینک دیا۔ اور میں پھر سوچا کہ بھئی گاڑی کی انشورنس کے لیے ضروری ہے تھانے میں رپورٹ کی جائے، تھانے والوں کو لے کر آیا، اور ذہن میں یہ خیال ہو کہ یار واٹ اے ویسٹ آف ٹائم، یعنی اب جلدی فارغ ہوں، گاڑی گئی انشورنس کی وجہ سے 60-70 ہزار روپے کا نقصان ہوا، مگر اب فارغ ہوں، تو لے کر آیا تھانے والوں کو۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کوئی وہاں وٹنس تھا ہی نہیں، یعنی جو دکاندار تھے جو تماشا دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی کہا جی ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس رگمارول کے اندر، اس مشکل میں کون پھنسنا چاہتا ہے کہ تاریخیں لگیں کورٹس کے اندر؟ تو خیر، میں بات کو طول دے رہا ہوں، میں پہلے معذرت کر لوں آپ سے، تاخیر سے آنے کی بھی بہت ضروری ہے کیونکہ میں وہ آب و ہوا کی وجہ سے فلائٹ دیر سے چلی، ورنہ میں آپ سے بہت پہلے یہاں پہنچا ہوا ہوتا۔ تو یہ قوانین کے اندر وومن اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ، پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس امینڈمنٹ، یہ بے انتہا ضروری۔ اور جہاں واقعات کا میں ذکر کرتا ہوں، جہاں پاکستان کے اندر انصاف کی مجھے اور آپ کو تڑپ ہے، اس کے اندر جلدی فیصلوں کی بھی تڑپ ہے، اس کے اندر اس بات کی بھی تڑپ ہے کہ قائد اعظم کے مزار پر ایک گینگ ریپ انسیڈنٹ ہوا تھا، شاید کسی کو یاد ہو، اس کے اندر بھی
اتنا طول پکڑی بات نے کہ وہ سب بری ہو گئے، گرفتار، ایویڈنس موجود، ڈی این اے ایکسیپٹ نہیں کیا کورٹ نے، پتہ نہیں کیا کیا مس کیریجز ہوئے اور سب بری ہو گئے، اور 4-5 دن ایک عورت کو انہوں نے اپنے بند رکھا اور وہ اس کے رشتہ دار باہر مزار کے اوپر ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں کہ وہ یہیں تھی، کہاں گئی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں تکلیف دہ ہیں، اینڈ یہ میرے انٹرسٹ میں ہے، پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ عورت کو جب آپ امپاور کرتے ہیں تو اس کو سیکیور کرتے ہیں، اس کو سیف کرتے ہیں، معاشرے میں جائے، کاروبار کرے، کام کرے، اور اسی طرح سے اکنامک امپاورمنٹ ہے۔ لیٹ می ٹیل یو وائل آئی اینڈ مائی ٹاک ود یو کہ اس وقت بینکوں کے پاس اس حکومت نے جتنے لونز عورتوں کے لیے مختص کیے ہیں، دا بینک پریسیڈنٹس ٹیل می انکلوڈنگ دا گورنر آف اسٹیٹ بینک۔ اسلام آباد میں سیمینار سے صدر عارف علوی عالمی یوم خواتین کے حوالے سے اس وقت خطاب کر رہے تھے اور کہا کہ خواتین کے تحفظ فراہم کرنا معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی کہا کہ تحفظ کے لیے مختلف قوانین بنائے گئے ہیں، کسی کو قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔